بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں آج ہم آپ کا چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس کا ٹاپک ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام، جس کو تو پہلے ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق۔ تو چیپٹر کو پڑھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا بورڈ کی طرف، تو آئیے چلیے چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کا ٹاپک پڑھیں گے فرما رواؤں کو دعوت اسلام، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک پہ پیج نمبر 33 یعنی 33 پر۔ تو جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں تاکہ ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، یعنی رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رہنما و رہبر اور رحمت العالمین بن کر آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی بلکہ اسلام کا پیغام دوسرے ممالک تک بھی پہنچایا۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا تو اس معاہدے کی شرط کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس شرط کی وجہ سے حالات کچھ بہتر اور پرسکون ہو چکے تھے۔ اب موقع تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام و سکون سے دوسرے ممالک کے سلاطین اور امراء کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس شاہ مصر، خسرو پرویز شاہ فارس، کیسر شاہ روم، منظر بن ساؤ حاکم بحرین، حوزہ بن علی حاکم یمامہ، حارث بن ابی شمر حاکم خسان جعفر شاہ عمان کے نام خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اچھا تجربہ رکھنے والوں کو اپنا سفیر بنایا۔ ان تبلیغی خطوط کا طرز تحریر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور اس کے بعد مکتوب علیہ کا نام لکھا جاتا۔ خط کی عبارت سادہ، آسان اور مختصر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوزہ بن علی کو لکھا۔ اب حوزہ بن علی جو تھا بچوں وہ کہاں کا حاکم تھا؟ وہ حاکم تھا یمامہ کا۔ تو آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کے نام۔ اس شخص پر سلام جو راہ ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے برقرار رکھوں گا۔ اس شخص نے قاصد کا احترام و اکرام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے بھیجے، لیکن دین اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حاکم دمشق حارث خسانی کو لکھے گئے خط کی عبارت یوں ہے: اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، ایمان لائے اور تصدیق کرے کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی، مگر ہدایت کی روشنی اس کا مقدر نہ بن سکی۔ جعفر شاہ عمان اور اس کے بھائی نے دین اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ منظر بن ساوی حاکم بحرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب یوں دیا: اے اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھا اور اس کی پاکیزہ دعوت کو قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ ایران کو خط میں لکھا: اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اس کو برے انجام سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو مجوسیوں یعنی تمہاری رعایا کہ گناہ کا بوجھ بھی تم پر ہوگا۔ عبداللہ بن ابی حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ ایران کسریٰ کو یہ خط پہنچایا۔ کسریٰ کو خط پڑھ کر سنایا گیا۔ اس نے نہایت غرور سے کہا، میری رعایا میں میرا حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ پھر اس نے نامہ مبارک کو چاک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی مملکت کو پارا پارا کرے۔ پھر وہی ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ سر زمین ایران پر دین اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر مکوکس شام مصر کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا، سلام اس پر جو راہ حق پر چلے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو کپتیوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ خط میں کپتیوں کو دعوت دیتے ہوئے لکھا، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو توجہ اور احترام سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفیر کا احترام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قیمتی تحفے بھیجے، لیکن یہ شخص دین اسلام سے محروم رہا۔ شاہ حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے نامہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے کیا تو نجاشی نے یہ نامہ مبارک لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خط لکھا، اے اللہ کے نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کے رب کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھا۔ وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہماری طرف بھیجا ہے ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں اور انہی کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیسر روم کو خط پہنچانے کے لیے حضرت دیا کلبی کا انتخاب ہوا۔ کیسر روم نے خط پا کر حکم دیا اگر عرب کا کوئی باشندہ مل جائے تو اسے لایا جائے۔ ان دنوں ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں شام کے شہر غزہ میں موجود تھا۔ اس کو اور کچھ دیگر عرب شہریوں کو کیسر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کیسر نے اسے اسلام کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب، سیرت و اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ ابو سفیان مجلس میں اپنے قریب ہی موجود دیگر عرب باشندوں کی
موجودگی کی وجہ سے اپنی اسلام دشمنی کے باوجود کوئی غلط بیانی نہ کر سکا اور اس نے سارے سوالات کے درست جواب دیے۔ یہی جواب سن کر کیسر کو اللہ کے رسول کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا، اگر تمہارے جواب صحیح ہیں تو وہ وقت آنے والا ہے جب میرے پایا تخت تک ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ ان کا ظہور عرب میں ہوگا۔ کیسر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اگر میں وہاں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ سبحان اللہ۔ کیسر کے خیالات کو سن کر اس کے درباری بڑے برہم ہوئے۔ ان لوگوں نے دین اسلام کی دعوت سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ کیسر دل سے دین حق کی سچائی اور اعتراف کر چکا تھا، لیکن اقتدار سے محرومی کے خوف نے اسلام قبول کرنے اور دونوں جہانوں کی بھلائی سے محروم رکھا۔ تو بچوں، ہم نے پڑھا فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مختلف بادشاہوں کو، حکمرانوں کو خطوط بھیجے، جس میں انہوں نے تمام کو اسلام کی دعوت دی۔ جو خوش قسمت تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے اقتدار کے چھننے کی وجہ سے، اس کے خوف سے اسلام سے محروم رہے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم کریں گے اس کی مشق۔ چلیے میرے ساتھ۔ ہاں جی، تو بچوں ہم نے چیپٹر ریڈ کیا اور آپ نے آئی ہوپ کہ چیپٹر کو سمجھا ہوگا۔ اب ہم کریں گے اس کی مشق، جس میں ہم کریں گے 3 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا ہمارا درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ سوال نمبر 2 ہوگا ہمارا خالی جگہ کو پر کرنا، اور آج ہمارا ہوگا سوال نمبر 3، جس میں ہم ایک کویسچن پڑھیں گے اور اس کا مختصر یعنی 1 لائن کا آنسر بھی لکھیں گے۔ چلیے جی اپنا سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں، جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ پہلے تو ہم سینٹینس کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آپشنز دیکھیں گے، اور جو آپشن کریکٹ ہوگی، جو آنسر کریکٹ ہوگا، اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ نمبر 1 ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ آئی ہوپ کہ سب کو آنسر ویسے ہی پتا ہے۔ آپشنز دیکھ لیتے ہیں جی، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس کا جواب ہے جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر ہے جی نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کی عبارت ہوتی تھی۔ کیسی ہوتی تھی؟ سادہ اور آسان، مشکل اور طویل، یا مختصر اور دقیق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کی عبارت ہوتی تھی سادہ اور آسان۔ اب ہے جی نمبر 3، حبشہ کے بادشاہ کے پاس خط لے کر پہنچا کون؟ حوضہ بن علی، حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتہ، یا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو کون لے کر پہنچا تھا؟ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہے جی نمبر 4، یمامہ کے حاکم نے خط پڑھ کر خط پھاڑ دیا، قاصد کا احترام کیا، یا کہ قاصد کو شہید کر دیا؟ تو یمامہ کے حاکم نے خط پڑھ کر قاصد کا احترام کیا تھا۔ اب ہے جی نمبر 5، کیسر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات چیت کی۔ کس سے بات چیت کی؟ ابو سفیان سے، ابو لہب سے، یا ابو طالب سے؟ تو اس نے بات چیت کی تھی ابو سفیان سے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 6، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو قتل کیا کس نے؟ اس کے بھتیجے نے، یعنی اس کو قتل کیا تھا اس کے بھتیجے نے، اس کے بیٹے نے، یا کہ اس کے بھائی نے؟ تو ایران کے بادشاہ کسریٰ کو قتل کیا تھا اس کے بیٹے نے۔ اب ہیں جی بچوں سوال نمبر 2، جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے۔
نمبر 1 ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت ڈیش کے ذریعے بھیجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت کس کے تھرو بھیجی تھی, کس طریقے سے بھیجی تھی؟ وہ تھے جی خطوط. اب ہے جی نمبر 2, شاہ ایران کی طرف سے ڈیش خط لے کر روانہ ہوئے. تو شاہ ایران کی طرف سے کون خط لے کر روانہ ہوئے؟ وہ تھے جی عبداللہ بن ابی حذافہ. پھر ہے جی نمبر 3, جفیر شاہ عمان اور اس کے ڈیش نے دین اسلام قبول کیا. کس نے کیا تھا اس کے ساتھ دین اسلام قبول؟ وہ تھے جی اس کے بھائی. اب ہے جی نمبر 4, ڈیش کے زمانے میں ایران فتح ہوا. تو ہمارے کون سے صحابہ تھے جن کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا؟ وہ تھے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب ہے جی نمبر 5, حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ڈیش کو پہنچایا. تو وہ کون تھا؟ وہ تھا جی مکوکس, جو کہ تھا شاہ مصر. آپ چاہیں تو شاہ مصر لکھ سکتے ہیں, چاہیں تو نہ بھی لکھیں. پھر ہے جی نمبر 6, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی خطوط ڈیش کے نام سے شروع ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی خطوط کس کے نام سے شروع ہوتے تھے؟ وہ تھے جی اللہ کے نام سے شروع ہوتے. اب دیکھتے ہیں بچوں اپنا سوال نمبر 3, جو کہ ہے ہمارا آج کا آخری سوال. سوال نمبر 3 ہے جی سوالات کے مختصر جواب لکھیے. ہم پڑھیں گے ایک کویسچن اور اس کا جواب ہوگا مختصر, یعنی 1 سے 1.5 لائن کا آنسر. چلیے اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سوالات کے جواب جانتے ہیں. ہاں جی تو پیارے بچوں, اب ہیں سوالات اور ان کے مختصر جوابات. نمبر 1 ہے جی کہ یمامہ کے حاکم کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی کہ یمامہ کے حاکم کا نام حوضہ بن علی تھا. کیا نام تھا بچوں؟ حوضہ بن علی. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ چاہو تو ان کے آنسرز اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ سنگل لائن آنسرز ہے اینڈ آپ ان کو نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اب ہے جی نمبر 2, ایران کے بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ ایران کے بادشاہ کسرا کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کیا تھا. نمبر 3 ہے جی کہ نجاشی کے پاس کون سے صحابی خط لے کر پہنچے تھے؟ تو نجاشی کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر بھیجا تھا. نمبر 4 ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا آغاز اور ترتیب کس طرح ہوتی تھی؟ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا آغاز ہمیشہ اللہ کا نام لے کر شروع ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوتا اور اس کے بعد مکتوب علیہ کا نام لکھا جاتا. خط کی عبارت سادہ, آسان اور مختصر ہوتی. ہماری مشق کا آج کا آخری سوال, سوال نمبر 5, جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کون تھے؟ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے. تو بچوں ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا, ساتھ میں کیے ہم نے اس کا MCQs کا پارٹ جو کہ تھے 3 سوالات. آپ اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا, مشق کو دوبارہ سے سالو کریے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.